بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جس طرح انسان کے جسم کو کارآمد بنانے کے لیے روح اہم اور ضروری ہے کہ اگر روح نہیں ہوگی تو جسم چاہے کتنا موٹا ہو اور چاہے کتنا طاقتور ہو لیکن بیکار ہوگا۔ اسی طرح اسلام اور دین کے لیے جو روح ہے جس سے اسلام اپنی طاقت دکھاتا ہے اور اسلام اپنا اثر دکھاتا ہے، وہ روح اللہ کی محبت ہے۔ جسم میں روح نہیں ہوگا، جسم بیکار ہے، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اسلام میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو یہ اسلام بے اثر ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، جس اسلام کے دائرے میں ہم داخل ہیں، اسی اسلام کے دائرے میں صحابہ بھی تھے، لیکن صحابہ میں تاثیر تھی۔ صحابہ کی نماز میں تاثیر، صحابہ کی تلاوت میں تاثیر، صحابہ کے ذکر میں تاثیر، صحابہ کے روزوں میں تاثیر، صحابہ کی نمازوں میں تاثیر، دعاؤں میں تاثیر، ان کے ہر عمل میں تاثیر تھی، ان کے جہاد میں تاثیر، ان کی دعوت میں تاثیر، ان کے الفاظ میں تاثیر، ان کے عمل میں تاثیر، ان کے اخلاق میں تاثیر تھی۔ یہی اسلام ہم نے بھی قبول کیا ہوا ہے۔ وہ کوئی 50 نمازیں نہیں پڑھتے تھے، 5 ہی پڑھتے تھے، اور ہم بھی 5 پڑھتے ہیں۔ لیکن ہماری نماز اور ان کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ فرق کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کیا اتحیات میں 21 دفعہ اتحیات پڑھتے تھے، 50 دفعہ اتحیات پڑھتے تھے؟ ایک ہی دفعہ پڑھتے تھے، ہم بھی ایک ہی دفعہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ وہ بھی ایک دفعہ پڑھتے تھے، ہم بھی ایک ہی دفعہ پڑھتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ ہم بھی چند دفعہ پڑھتے ہیں، وہ بھی چند دفعہ پڑھتے تھے، لیکن ان کے عمل میں جان تھی، ان کے عمل میں تاثیر تھی، ان کے عمل میں روح تھی، اور ہمارا عمل اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہیں ہے۔ موٹا تو بہت ہے لیکن روح نہیں ہے تو بیکار ہے۔ اور وہ روح اللہ سے محبت ہے۔ محبت سے جو کام کیا جاتا ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے، بغیر محبت کے جو کام کیا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔
ہم یہاں مجمع ہمارے پاس آتا ہے مجلس میں، ہفتے میں ایک دفعہ، رمضان میں آتا ہے 15 دن کے لیے۔ تو میں نے رمضان میں روٹیاں چیک کی جو مجمع کو کھلائی جا رہی تھیں۔ میں نے وہ روٹیاں چیک کی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ یار یہ روٹیاں پکانے والے نے کیسی پکائی ہیں۔ اس میں آدھی کچی، آدھی پکی ہوئی اور آدھی جلی ہوئی عجیب قسم کی روٹیاں، وہ مجمع بیچارہ کھا رہا تھا۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پکانے والے نے تو پکائی ہے، اور جتنی کہی گئی تھی اتنی ہی پکائی ہیں۔ جتنے کلو آٹے کی روٹیاں پکانے کو کہا تھا اتنے ہی کلو پکائی ہیں، بس پکاتے ہوئے جن کے لیے پکائی جا رہی ہیں ان کی محبت کی کمی تھی۔ یہاں اگر ماں ہوتی اور وہ اپنے بچے کے لیے روٹی پکاتی تو وہ کبھی بھی جلی ہوئی نہ ہوتی، وہ کبھی بھی کچی نہ ہوتی، وہ کبھی بھی بے مزہ نہ ہوتی۔ یہ فرق ہوتا ہے محبت سے کرنے میں اور بغیر محبت کے کرنے میں، یہ فرق ہوتا ہے۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز صحابہ بھی پڑھتے ہیں، سجدے ہم بھی کرتے ہیں، سجدے صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن سجدے کا فرق ہے کہ ہمارے سجدے ایک عادت بن گئے ہیں، ایک فارملٹی بن گئے ہیں، اور ان کے سجدے محبت سے بھرے ہوتے تھے۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کسی غزوے میں گئے تھے تو کافی دن کے بعد واپس آئے۔ بیوی کو پتہ چلا آج خاوند کی واپسی ہے تو وہ بہت خوش تھی، خاوند کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جب خاوند گھر میں آئے، پہلے صحابہ مسجد میں جاتے تھے پھر گھر آتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ جب کبھی بھی سفر سے واپسی ہو تو سیدھا گھر نہیں جانا چاہیے، پہلے مسجد میں جانا چاہیے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھنا چاہیے، اس کے بعد پھر گھر آنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے۔ چنانچہ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے تو بیوی تیار بیٹھی تھی، بہت خوش ہوئی بیوی۔ اب بیوی کے ذہن میں یہ تھا کہ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، گپیں لگائیں گے، کارگزاری سنائیں گے۔ تو انہوں نے بیوی سے کہا میں ذرا 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لوں، کیونکہ ہمارے نبی سفر سے آ کے کبھی کبھی گھر میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ سیدھا مسجد آنا مستقل سنت ہے، گھر میں آ کے نفل پڑھنا یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ چنانچہ بیوی سے فرمانے لگے بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ بھی، آپ سے بھی بات کریں گے، میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ ان کا بہت اچھا، پڑھ لیں۔ اور یہ ٹائم تھا رات کا، عشاء کے بعد کا۔ ابھی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں کھڑے ہو گئے، اب بیوی انتظار میں بیٹھ گئی، ابھی فارغ ہو جائیں گے، ابھی فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن ابو ریحانہ نے اتنی 2 رکعت لمبی پڑھی کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ ان کی اہلیہ محترمہ بیٹھ بیٹھ کے انتظار کر کر کے تھک کر چور ہو گئیں، لیکن بیٹھی رہیں۔ جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوئے تو کہا ابو ریحانہ یہ تو اچھا نہیں کیا آپ نے کہا میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، میں آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ کی اتنی لمبی نماز۔ تو فرمانے لگے اللہ کی قسم جب میں نماز میں کھڑا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے سلام پھیرنا ہے اور آپ میرا انتظار کر رہی ہیں۔ جب میں نماز میں کھڑا ہوا اور جنت کی آیات زبان پہ جاری ہوئیں تو ایسے جیسے جنت میرے سامنے آ گئی۔ آج امت مسلمہ باوجود اس کے کہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، لیکن امت مسلمہ کی مثال ایک زندہ لاش کی سی ہے۔ لاش ہے، بہت لمبی ہے،
بہت موٹی ہے لیکن لاش ہے، اس میں جان نہیں ہے۔ جان کیوں نہیں ہے؟ کہ اسلام کی جان اللہ کی محبت ہے، اسلام کی جان رسول اللہ کی محبت ہے۔ آج اسلام کے اعمال تو تھوڑے بہت سرسری ہیں، لیکن ان اعمال میں وہ روح نہیں ہے جس روح سے یہ اعمال وزنی بنتے ہیں۔ شوق نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، وہ عشق نہیں ہے، وہ لگن نہیں ہے، وہ ولولہ نہیں ہے جو حضرات صحابہ میں تھا، جو اولیاء میں ہوتا ہے۔ میرے استاد صاحب حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے، دوران بیان حاجی صاحب تشریف لے آئے۔ حاجی صاحب نے ان سے مائک لے لیا اور تھوڑی دیر خود بیان کیا، کھڑے کھڑے کچھ باتیں فرمائی، پھر مائک دوبارہ ان کو دے دیا۔ مولانا عبد الرحمن صاحب فرمانے لگے، میں جو بیان کر رہا تھا اس کے بعد جو وہ آئے اور چند جملے کہہ کے چلے گئے اور پھر مجھے بیان شروع کرنا پڑا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں منافق ہوں۔ حالانکہ وہ عالم نہیں تھے، لیکن چند جملے سیدھے سادے جو عام وہ کہا کرتے تھے، جب وہ انہوں نے کہے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بات ہے۔ ان الفاظ میں، ان بولوں میں، ان جملوں میں ایک وزن سا تھا جو محسوس ہوا، اور اس کے بعد جب مائک مجھے پکڑایا گیا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میری باتیں تو صرف زبان کی نوک تک محدود ہیں، حقیقت اس کی میرے دل میں نہیں ہے۔ جس کو وہ فرمانے لگے مجھے ایسے لگا کہ میں تو منافق ہوں۔ آج امت مسلمہ اللہ کی محبت سے عاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، اس لیے ان کی دعائیں بھی بے جان، ان کی نمازیں بھی بے جان، ان کے سارے اعمال بے جان ہیں۔ ان سے جو اثر ظاہر ہونا چاہیے نا وہ اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، من قرأ سورۃ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دن کے سارے کام کر دیں گے۔ جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام دکاندار دکان کھول کے سب سے پہلے یاسین پڑھتے ہیں، لیکن یاسین اپنا اثر نہیں دکھا رہی۔ آپ کا ارشاد ہے، من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اس پہ کبھی بھوک اور فاقہ اور تنگ دستی اور محتاجی نہیں آئے گی۔ کتنے لوگ ہیں سورہ واقعہ پڑھتے ہیں لیکن اثر کوئی نہیں ہے۔ جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر صلاۃ الحاجت کی جو دعا ہے وہ پڑھے اور اللہ پاک سے دعا مانگے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کام نہ ہو۔ لیکن ہماری 2 رکعتیں ایسی بے جان ہیں کہ ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں لیکن ہمارے کام ہی نہیں ہوتے۔ تو وہ چیز جو اعمال کو وزنی بناتی ہے اور اعمال کو مؤثر بناتی ہے، اعمال میں تاثیر پیدا کرتی ہے، اعمال کے اثرات جس کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے جتنی قربانیاں دی ہیں، ان ساری قربانیوں کے پیچھے اللہ کی محبت ہے۔ ساری قربانیوں کے پیچھے حضرت بلال کا تپتی ریت پہ لٹایا جانا، سینے پہ بھاری چٹان کا رکھا جانا، اور اس طرح ان کے گلے میں رسی ڈال کے ان کو مکے کی گلیوں میں گھمانا اور لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں کھڑا کر دینا، اور پھر بھی ان کا اسلام پہ ڈٹے رہنا اور عہد عہد کا نعرہ لگانا، اس کے پیچھے اللہ کی محبت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی یہ کرے تو ہم تو کب کا اسلام چھوڑ دیں۔ ہماری نمازیں
ہمارے دکاندار کی نمازیں گاہک کی وجہ سے نکل جاتی ہیں، ہماری فجر کی نمازیں نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہیں، ہماری نگاہوں کی حفاظت یہ ایک عورت کے چہرے کو دیکھنے کی لذت کو پانے کے لیے قربان ہو جاتی ہے۔ ہمارا تقوی ہمارے تقوی کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، کس لیے کہ کسی عورت کو دیکھنے میں مزہ ہے، فلم کو دیکھنے میں مزہ ہے، ڈرامے کو دیکھنے میں مزہ ہے۔ اس مزے کو پانے کے لیے تقوی کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، دین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، نگاہوں کو جھکانے کا جو حکم ہے اس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ صرف ایک غیر محرم کے چہرے کو دیکھنے کی لذت، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پیسے تھوڑی ملتے ہیں، جو کسی عورت کو دیکھتا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں کیا؟ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں، اس کے ایزی کیا کہتے ہیں اس کو، موبی کیش میں پیسے آ جاتے ہیں۔ ایک لذت ہے جس لذت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اور ان کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، بھاری چٹان کو سینے پہ رکھا گیا، اور مکے جیسی گرمی میں ان کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، اور ان کے جسم پہ لوہے کی زرہ پہنا کے ان کو دھوپ میں کھڑا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے محبت ہے۔ اگر کوئی کسی ماں سے کہے کہ یہ دودھ پیتا بچہ میرے حوالے کر ورنہ میں تجھے گولی مار دوں گا، آپ بتائیں وہ کیا کرے گی؟ گولی کھائے گی یا بچہ حوالے کرے گی؟ بولو بھائی، گولی کھائے گی۔ وہ کہے گی میرے جیتے جی تو میری گود میں رہے، مجھے گولی تم نے مار دی، میں مر گئی، پھر تو میں بے بس ہوں، پھر میں کیا کر سکتی ہوں۔ بہت سال پہلے بنگلہ دیش میں سیلاب آیا، اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی کہ لوگ ڈوب گئے، گھر ڈوب گئے، زمینیں ڈوب گئیں، بازار ڈوب گئے، شہروں کے شہر بہہ گئے، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، چھتیں ڈوب گئیں۔ ایک عورت، اس کے پاس چھوٹا بچہ تھا، اس کو لے کے بھاگنا شروع کیا، بھاگتے بھاگتے کسی گھر کی چھت پہ چڑھ گئی، لیکن پانی اتنا زوردار تھا کہ پانی چھت تک بھی آ گیا۔ بہرحال ریسکیو والوں کے ہیلی کاپٹر آئے بچانے کے لیے، تو ایک ہیلی کاپٹر اس کے اوپر آیا، انہوں نے رسی پھینکی کہ اب اس رسی کو تم پکڑو تاکہ ہم تمہیں یہاں سے اٹھا کے الگ لے جائیں۔ اب رسی پکڑی جائے گی دونوں ہاتھوں سے، تو ہاتھ تو دو ہی ہیں، یا تو رسی کو پکڑا جائے یا بچے کو پکڑا جائے، کیا کیا جائے؟ اس عورت نے اپنی چادر اتار کے اپنے بچے کو اپنی کمر سے باندھ لیا اور خود رسی کو پکڑ لیا۔ اب ہیلی کاپٹر اس رسی کو لے کے جا رہا ہے پانی سے نکالنے کے لیے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی شان بے نیازی کو دیکھیں کہ وہ کمر کی جو چادر تھی وہ کھل گئی اور وہ بچہ چھوٹ گیا۔ کہتے ہیں جب وہ بچہ گرا تو بچہ تو گیا ہی نا، اب خود تو جان بچاتی، جب اس نے بچے کو کمر سے گرتے دیکھا تو خود بھی رسی چھوڑ دی۔ بچہ تو مر ہی گیا تھا، ڈوب ہی گیا تھا، اپنی بھی جان اس نے دے دی کہ جب بچہ نہ رہا تو میں کیوں رہوں۔ اب بتائیے اس کے پیچھے کیا ہے؟ بولیے اس کے پیچھے کیا ہے؟ حضرت خباب انگاروں پہ لٹائے جاتے ہیں اور وہ انگارے آگ ہے، سلگ رہے ہیں، اس پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کی کمر سے چربی نکل رہی ہے، ان کی کمر سے خون رس رہا ہے، اس خون اور چربی سے وہ آگ بجھ رہی ہے اور وہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔
لیکن حضرت خباب اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت خباب آئے حضرت عمر کے پاس اور فرمانے لگے امیر المومنین آپ میری کمر سے کپڑا اٹھا کے دیکھیں۔ جب کمر سے کپڑا اٹھایا گیا تو ان کی کمر میں گڑھے بنے ہوئے تھے، گڑھے بنے ہوئے تھے۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ انگاروں کی وجہ سے کمر میں گڑھے بن گئے ہیں۔ اتنی استقامت یہ کہاں سے آئی تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں وقت لگانے کے لیے ہرائن، تو مرکز والوں سے کہتے ہیں اجی ہمیں ٹھنڈے علاقے میں بھیجنا، گرم علاقے میں ہم نہیں چلیں گے۔ اور اگر گرم علاقے میں تشکیل ہو بھی گئی تو 4 دن کے بعد واپس آ جاتے ہیں رائون، بھائی دوسری تشکیل کرائیں گے، ہم سے نہیں چلا جاتا۔ حضرت خباب یہ نہیں کہہ رہے، حضرت خباب یہ نہیں کہہ رہے ابھی کفر کا کلمہ بول کے جان چھڑا لو پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لیں گے، اس میں کیا بات ہے؟ ہمارے مدرسے میں طلبہ پڑھنے آتے ہیں، 4 دن پڑھ کے کہتے ہیں امی یاد آ رہی ہے، ابو یاد آ رہے ہیں۔ پھر کیا کرو گے؟ کہ بس میرے بس میں نہیں ہے، میں جا کے مزدوری کروں گا، کام کاج کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس پیٹرول سے اس گاڑی نے چلنا تھا وہ نہیں ہے، ٹینکی خالی ہے۔ ایمان کی گاڑی، اسلام کی گاڑی، دعوت کی گاڑی، علم کی گاڑی، اللہ سے تعلق کی گاڑی، جہاد کی گاڑی جس فیول پیٹرول سے چلتی ہے نا وہ ہے نہیں ٹینکی میں، وہ تو خالی پڑی ہوئی ہے، اس لیے گاڑی چلنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ جس کی ٹینکی میں یہ والا فیول آ جاتا ہے تو وہ چلنے نہیں اڑنے لگ جاتا ہے، وہ جان دینے کے مواقع تلاش کرتا ہے، وہ اپنی جان کو قربان کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ پھر بارشیں، سیلاب، آندھیاں، گرمیاں، سردیاں، بھوک، پیاس، بیماری، آزار، یہ چیزیں اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ یہ تو بچوں والی باتیں ہیں۔ غزوہ یرموک میں کفار نے سب سے پہلے مسلمانوں نے حملہ کیا اور وہ بہت زوردار تھا، اور وہ تھوڑے سے تھے، مسلمان تھوڑے سے تھے جو آگے بڑھے تھے۔ جبلہ بن ایہم غسانی نے دیکھا کہ اتنے سے لوگ اور اتنے بڑے لشکر کو پریشان کیا ہوا ہے انہوں نے، تو اس نے زور سے گرج کے کہا سب مل کے کیوں نہیں حملہ کرتے؟ اب سب نے جو مل کے حملہ کیا تو مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے، اور ان کے سامنے جو تھے وہ بعد والے مسلمان تھے، انصار نہیں تھے، سابقین اور اولین من المہاجرین والانصار نہیں تھے، نئے لوگ تھے۔ جب ان کے قدم اکھڑ گئے نا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، تو حضرت خالد سپہ سالار تھے، تو انصار کہنے لگے حضرت خالد سے خالد آپ ہمیں الگ کر کے حملہ کروائیں نا۔ حضرت خالد نے آواز لگائی یا للانصار، اے انصار جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انصار جو تتر بتر تھے وہ سارے جمع ہونا شروع ہوئے۔ ان میں ایک صحابی تھے ابو عقیل انصاری، ابو عقیل انصاری، ان کو بہت زیادہ زخم آئے تھے اور زخموں کی وجہ سے چور ہو کر گر پڑے تھے۔ جب حضرت خالد نے آواز لگائی یا للانصار یا للانصار، اے انصار جلدی آؤ، مدد کے لیے آؤ، اسلام کی مدد کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ جب یہ آواز لگی تو جو صحت مند تھے وہ تو بھاگ بھاگ کے جلدی آ گئے، وہ جو ابو عقیل زخموں سے چور تھے اور گرے پڑے تھے وہ بھی زخموں کے ساتھ گھسٹنے لگے۔ تو پاس والے نے کہا ابو عقیل
क्यों जोर लगा रहा है खामखा? उठा तो जा नहीं रहा तुमसे और तुम जोर लगा रहे हो। उनका नहीं, अंसार को अमीर ने बुलाया है इसलिए मैं जाना चाहता हूं। उनका आपको थोड़ी बुलाया है, वो तो तंदुरुस्तों को बुलाया है। उनका नहीं, उन्होंने तंदुरुस्तों की आवाज नहीं लगाई, उन्होंने कहा या लल अंसार व इन्नी मिनल अंसार। उन्होंने अंसार की आवाज लगाई है और मैं भी अंसारी हूं, लिहाजा मैं तो जाऊंगा। ये कहकर थोड़ा सा घिसटे तो जख्म फटा और गिरे और शहीद हुए। लेकिन जब दुनिया से जा रहे थे, जब रूह निकल रही थी, तो उस वक्त एक जोर से गरज के आवाज निकाली और कहने लगे या लल अंसार कर्रतन का कर्रत हुनैन। ए अंसार, जैसे तुम हुनैन में पलट के आए थे ना, फिर तुम्हें अल्लाह ने फतह दी थी, एक दफा आज भी पलट के दिखाओ जैसे तुम हुनैन में पलटे थे। उनकी उस रूह के निकलते निकलते जो आवाज थी, उसमें ऐसी कोई तासीर थी। अंसार इकट्ठे हुए, मिल के जो हमला किया, अल्लाह ने दुश्मन को मगलूब कर दिया। कौन सी चीज थी जो जख्मों से छलनी बदन के साथ भी उनको घिसटने पे मजबूर कर रही थी? वो अल्लाह की मोहब्बत थी। और इसी की आज कमी है। अल्लाह को मानते हम सारे ही हैं, लेकिन अल्लाह से प्यार नहीं करते। अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह को मानते सारे हैं, अल्लाह को हम सब मानते हैं, लेकिन अल्लाह से प्यार करना, अल्लाह को सब पर तरजीह देना, अल्लाह को सबसे अहम समझना, अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा महबूब समझना, इसका हमसे मुतालबा है। अल्लाह ताला का हमसे ये मुतालबा नहीं है कि बीवी से बिल्कुल मोहब्बत न करो, बच्चों से बिल्कुल मोहब्बत न करो, भाइयों से बिल्कुल मोहब्बत न करो, अपने दोस्तों से बिल्कुल मोहब्बत न करो। ये मुतालबा नहीं है अल्लाह का। अल्लाह ताला का मुतालबा ये है कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर तुम्हें बीवी से, माँ से, बच्चों से, बाप से मोहब्बत है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुझसे जो मोहब्बत हो ना, वो इन सबसे ज्यादा हो। मेरे मुकाबले में इनकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये अल्लाह का हमसे मुतालबा है। हर एक अपना जायजा ले, क्या मुझे अल्लाह से अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत है? अल्लाह से अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत है? अल्लाह से अपनी माँ, अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत है? अल्लाह से अपनी दुकान से ज्यादा मोहब्बत है? अल्लाह से अपनी मुलाजमत से, अपने जेब में पड़े हुए बटुए से, अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी, जमीनों से, अपनी सारी दुनिया से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत है? और अगर नहीं है ना, अगर नहीं है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोग फासिक हैं। ऐसे लोग क्या हैं? बोलिए, फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। तुम फासिक हो और फासिकों को अल्लाह सीधे रास्ते पे नहीं चलाता। फासिकों को अल्लाह हिदायत नहीं देता, फासिकों की अल्लाह रहनुमाई नहीं करता। सिर्फ नमाज का मुतालबा नहीं, मोहब्बत वाली नमाज का मुतालबा है। सिर्फ तबलीग का मुतालबा नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में की जाने वाली तबलीग का मुतालबा है। सिर्फ जिहाद का मुतालबा नहीं, उस जिहाद का मुतालबा है जो सारी कायनात से ज्यादा अजीज हो और जो अल्लाह पाक की मोहब्बत की बुनियाद पे किया जा रहा हो, इसका मुतालबा है। सिर्फ हज का मुतालबा नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में किए जाने वाले हज का मुतालबा है। सिर्फ ज़कात का मुतालबा नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में किए जाने वाले हज का मुतालबा है।
صرف زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں، اللہ کی محبت میں دی جانے والی زکوٰۃ کا مطالبہ ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ لوگ کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، واہ لینے کے لیے نہیں کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ مال لٹانے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جن کو اپنے بچوں سے محبت ہے، جب وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں کتنا مال لٹاتے ہیں، یوں پیسوں کی دستیاں اس کے اوپر نچھاور کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے محبت اسلام کی روح ہے، اللہ سے محبت دین کی روح ہے، اللہ سے محبت ہر حکم شرعی کی روح ہے۔ اس کے بغیر اسلام بے جان ایک لاش کی مانند ہے۔ اب بتائیے لاش کیا کرے گی؟ اتنا سا اسرائیل ہے، اتنا سا 2 ارب مسلمان ہیں اور اس کے ظلم و ستم کے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ لاش ہیں، زندہ ہوتے تو تھوڑی کرتے ایسے، لاش ہیں۔ 1000 لاشیں پڑے ہوں، 1000 لاشیں پڑے ہوں، اور ان 1000 لاشوں کے بیچ میں کسی بیٹی کی عزت لوٹی جا رہی ہو تو یہ 1000 لاشیں کیا کریں گی؟ لیکن ایک غیرت مند وہاں کھڑا ہو تو وہ آڑے آ سکتا ہے۔ تصوف کا مقصد، اہل اللہ کی صحبت کا مقصد، تصوف کا مقصد، اللہ والوں سے بیعت ہونے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو۔ جو حقیقی تصوف ہے، جو اصلی تصوف ہے، ایک ہے نقلی تصوف، ہر چیز میں 1 نمبر بھی ہوتی ہے، 2 نمبر بھی ہوتی ہے، ہر چیز میں ہوتی ہے۔ دودھ 1 نمبر بھی ملے گا، 2 نمبر بھی ملے گا، ہر چیز میں 1 نمبر بھی ہے، 2 نمبر بھی ہے۔ 1 نمبر پیٹرول، 2 نمبر پیٹرول، 1 نمبر گیس، 2 نمبر گیس۔ کل ہم گئے سفر میں تو ایک ہمارے گاڑی کے ڈرائیور نے جا کے ایک پمپ پہ کھڑی کی گاڑی گیس بھرانے کے لیے، کہنے لگے یہ والی گیس یہ گولارچی کی گیس ہے۔ میں نے کہا یہ گولارچی کی گیس کو خاص گیس ہے؟ کہا اس میں یہ ذرا زیادہ اچھی ہے، دوسری میں ملاوٹ ہوتی ہے تو وہ گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ گیس میں بھی 1 نمبر بھی ہے، 2 نمبر بھی ہے، تصوف میں بھی 1 نمبر بھی ہے، 2 نمبر بھی ہے۔ 2 نمبر وہ ہیں جنہوں نے بس جبے کبے پہن کے لوگوں سے پیسے نکالنے، لوگوں کی جیبیں کاٹنی ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، لوگوں کو تعویذ لکھ کے دینے ہیں، اور لوگوں کے جنات نکالنے، اور لوگوں کو پرچیاں بنا کے دینی ہے، اور ان سے ہزاروں لاکھوں روپے لوٹنے ہیں، اور ان کے جیبوں پہ ڈاکے ڈالنے، اور اپنی بزرگی کی دھاک ان پہ بٹھانی ہے۔ یہ 2 نمبر تصوف ہے۔ حقیقی تصوف اور 1 نمبر تصوف یہ ہے کہ وہ دنیا میں کچھ نہیں چاہتے، وہ مفت میں اللہ کا نام سکھاتے ہیں، مفت میں اللہ کی محبت کو بانٹتے ہیں، مفت میں لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کا بیج بوتے ہیں، اور وہ دنیا میں اس کا بالکل بدلہ نہیں چاہتے۔ اس لیے تصوف ضروری ہے کہ محبت تو لازمی ہے، اللہ کی محبت تو فرض ہے، فرض عین ہے۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ تو فرض عین ہے، اس کے بغیر تو آدمی کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل ہوئی ہے غزوہ موتا کے لیے، روم سے لڑنے کے لیے۔ 3000 آدمیوں کا لشکر ہے، روم سے لڑنے جا رہا ہے۔ جب یہ نکلنے لگے تو کچھ لوگ ان کو رخصت کرنے کے لیے نکلے، مدینے سے باہر تک آئے رخصت کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زید بھی شہید ہو جائیں گے، پھر جعفر امیر بنیں گے وہ بھی شہید ہو جائیں گے، پھر عبداللہ بن رواحہ امیر بنیں گے وہ بھی شہید ہو جائیں گے، پہلے ہی آپ علیہ السلام نے بتا دیا تھا۔
جب یہ مسلمان ان کو رخصت کرنے کے لیے باہر تک آئے، جب ان کو رخصت کرنے لگے تو جیسے عادت ہوتی ہے آدمی رخصت کرتے وقت کہتا ہے اللہ خیر سے لے جائے، خیر سے لے آئے، خیر نال جا خیر نال آ، وہ بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا. ایک عادت ہے کہ رخصت کرنے والے کو کہا جاتا ہے اللہ کرے خیر سے جاؤ خیر سے آؤ. جب رخصت کرنے والوں نے ان کو یہ دعا دی کہ اللہ کرے آپ خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں، تو عبداللہ ابن رواحہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، ہمیں یہ دعا نہ دو کہ ہم خیر سے واپس آئیں، ہمیں تو یہ دعا دو کہ جب ہم میدان میں جائیں تو کسی کافر کا ایسا برچھا لگے پیٹ میں جو آنتوں کو چیرتا ہوا پیچھے سے نکل جائے. یہ دعا دو ہمیں کہ کوئی برچھا آئے جو پیٹ میں لگے اور ایسا لگے کہ آنتوں کو چیرتا ہوا پیچھے سے نکل جائے، پار نکل جائے. یہ کیا جذبہ ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے کہ جو ان کے لیے موت کو محبوب کر رہی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص جب رستم سے لڑنے کے لیے میدان میں اترے اور رستم کا لشکر آمنے سامنے ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے رستم کو پیغام بھیجا اسلم تسلم، اسلام لے آ بچ جائے گا، اسلام نہیں لائے گا تو پھر میرے ساتھ ایسی قوم ہے، میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں یحبون الموت کما یحب الاعاجم الخمر، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو مرنے کو ایسے محبوب رکھتے ہیں جیسے تم لوگ شراب کو محبوب رکھتے ہو. یہ مرنے کو محبوب رکھتے ہیں. مرنے کو کیوں محبوب رکھتے ہیں؟ کیا مرنے میں مزہ آتا ہے؟ کیا نہیں، مر کے اللہ سے ملاقات ہوگی نا، اس لیے مر کے اللہ سے ملاقات ہوگی. بھائی اللہ سے ملاقات مرنے سے پہلے تو نہیں ہو سکتی نا، مرنے سے پہلے تو اللہ کا دیدار ہی نہیں ہو سکتا، ملاقات نہیں ہو سکتی. اللہ سے ملاقات ہوگی مرنے کے بعد. اس لیے اللہ والوں کو مرنے سے محبت ہوتی ہے. وہ مرنے کو مصیبت نہیں سمجھتے، وہ موت کو ایک پل سمجھتے ہیں جس پل کو کراس کر کے محبوب تک رسائی ہوتی ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک فلائی اوور ہے جس پہ چڑھ کر انسان جب پار پہنچتا ہے تو وہاں اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو ان کی بیوی رو رہی تھیں. جب وہ زیادہ رونے لگیں تو حضرت بلال نے کہا اللہ کی بندی رو نہیں، یہ رونے کا وقت نہیں، یہ غم گین ہونے کا وقت نہیں، یہ تو خوشی کا وقت ہے. کہا کیسے؟ کہا خوشی کا وقت اس لیے ہے کہ الیوم القی الاحبہ محمدا وحزبہ، آج میری جان جائے گی، ابھی میری جان جائے گی، حضور سے ملاقات ہو جائے گی، صحابہ جو مجھ سے پہلے چلے گئے ان سے ملاقات ہو جائے گی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے. لڑتے لڑتے تھک کے ایک جگہ بیٹھ گئے، پیاس لگی. ساتھی سے کہا یار پانی ہے کہیں، پانی تو تھوڑا سا پلاؤ، پیاس بہت لگ رہی ہے. اس وقت ان کی عمر تھی 94 سال. کتنے سال بولیے؟ 94 سال کا بوڑھا میدان جنگ میں ہے. کون سی طاقت ہے پیچھے جو 94 سال کے بوڑھے کو میدان کا مجاہد بنائے ہوئے ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے. چنانچہ تھک کے ایک جگہ بیٹھے، پیاس لگی، کسی سے کہا یار پانی ہے کہیں، تھوڑا سا پانی تو پلاؤ، پیاس بہت لگ رہی ہے. اس کو پانی تو ملا نہیں، کہیں سے دودھ لے کے آ گیا. جب دودھ سامنے آیا کہنے لگے واہ 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 واہ. تو ساتھی نے کہا واہ 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 کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عمار سب سے آخری چیز جو تو دنیا سے پیے گا وہ دودھ ہوگی. تو پانی مانگے گا تجھے دودھ دیا جائے گا، سمجھ جانا کہ وہ تیری زندگی کا آخری دن ہے. چنانچہ اس دودھ کو پیا اور مزے سے کہنے لگے واہ 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 الیوم القی الاحبہ محمدا وحزبہ، آج ہی حضور سے ملاقات ہوگی، صحابہ سے ملاقات ہوگی.
میرے دوستو، اس محبت کو جب تک ہم حاصل نہیں کرتے تب تک ہمارا دین بے جان ہے، پھسپھسا ہے، بے روح ہے۔ اور یہ محبت اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے۔ یہ ایک نور ہے، یہ ایک نور ہے جو سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ ایک کیفیت ہے جو سینوں سے سینے میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ کوئی الفاظ نہیں ہے جو کتاب سے پڑھے جائیں، یہ کوئی عبارت نہیں ہے جس کو دوہرا لیا جائے، یہ کوئی دعا نہیں ہے جس کو زبان سے دوہرا لیا جائے، بلکہ یہ ایک کیفیت ہے، یہ سینوں سے سینے میں منتقل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت میں رہ کر اس دولت کو مرنے سے پہلے حاصل کریں۔ اللہ کے عاشق بن کے مریں، سچ پوچھو مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ کے عاشق بن کے جئیں تو جینے میں بھی مزہ، مرے تو مرنے میں بھی مزہ۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ کا انتقال ہوا تو ان کے تعلق والوں نے ان کو غسل دیا، غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے اچانک وہ مسکرانے لگ گئے۔ وہ جو فوت ہو گئے تھے بزرگ مسکرانے لگ گئے تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، ارے آپ مسکرا رہے ہیں، آپ تو فوت نہیں ہو گئے۔ تو کہنے لگے اللہ کا عاشق مرتا نہیں ہے، اللہ کا عاشق ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ وہ مرنا تو کہتے ہیں کہ مر گیا تو ختم ہو گیا، یہ مرنا نہیں، اللہ کا عاشق تو زندہ رہتا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کے ایک مرید تھے، تو وہ حضرت جی کے پاس ہی رہتے تھے، خانقاہ پہ خدمت کرتے رہتے تھے، ساری زندگی انہوں نے خانقاہ کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ انتقال ہو گیا، بیمار ہوئے، ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے کہا یہ تو فوت ہو گئے، لیکن جب ان کے دل پہ رکھا نا ہاتھ تو دل چل رہا ہے۔ تو ڈاکٹر بڑے حیران ہوئے، کیا ہے یہ بھائی، کیا مسئلہ ہے یہ؟ تو ڈاکٹر بڑے حیران، ہماری میڈیکل تو کہہ رہی ہے کہ یہ فوت ہو گئے، دل چل رہا ہے، لہذا بھائی ہم نہیں کہتے یہ فوت ہو گئے، نہیں بھائی ان کے دوبارہ چیک اپ ہوں گے، کسی بڑے ہسپتال لے چلو۔ ہمارے حضرت جی کو بتایا گیا تو حضرت جی تشریف لائے، تو حضرت جی نے دل پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اللہ زیادہ کیا ہے، اس لیے دل تو چلتا رہے گا، یہ دل بند نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا۔ چنانچہ دل چلتا رہا اور ان کو دفنایا گیا۔ ہمارے حضرت جی کے جو شیخ تھے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، ان کا جب انتقال ہوا تو سیم وہاں بھی یہی کیفیت ہوئی۔ اب دل دھک 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 باقاعدہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اور دماغ ڈیڈ ہو گیا ہے، یعنی فوت ہو گیا ہے، اور دل جاری ہے۔ تو سب پریشان تھے کہ یہ کیا ہوگا، کیا ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ کو بتایا گیا کہ یہ مسئلہ ہے، دل جاری ہے، باقی ڈاکٹروں کے مطابق انتقال ہو چکا ہے۔ تو فرمانے لگیں کہ یہ دل کیسے جاری نہ رہے، جس دل نے ہزاروں دلوں کو، لاکھوں دلوں کو زندہ کیا، وہ دل بھلا خود کیسے مر سکتا ہے؟ جس دل نے لاکھوں دلوں کو اللہ کی محبت کی زندگی بخشی، وہ دل خود کیسے مر سکتا ہے؟ یہ دل تو چلتا ہی رہے گا۔ آپ لوگ غسل اور کفن دفن کی تیاری کریں۔
ہمارے حضرت مخدوم سرور نوح رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پہلے جہاں آج کل دریا ہے یہاں تھی. جہاں آج کل دریا ہے نا، حالہ پرانا کا دریا، وہاں تھی پہلے قبر. بستی بھی وہیں تھی، حالہ پہلے وہیں تھا، بعد میں وہاں دریا آیا تو پھر بستی ادھر شفٹ ہو گئی. تو قبر مبارک وہاں تھی. حضرت کے انتقال کے 70 برس کے بعد حضرت کی زیارت ہوئی اور حضرت نے فرمایا کہ یہاں پانی آ رہا ہے، لہٰذا اب مجھے یہاں سے کہیں اور لے جاؤ. چنانچہ حضرت کی قبر مبارک کو کھودا گیا تو حضرت کا جسم مبارک 70 سال کے بعد بھی ویسے ہی تھا جیسے تھا. 70 برس کے بعد جسم مبارک کو وہاں سے اٹھا کے یہاں لا کے دفن کیا گیا. اور حضرت نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے نبی کی تمام سنتوں کو میں نے زندہ کیا ہے، کوئی سنت میں نے نہیں چھوڑی، ہر سنت پہ عمل کیا ہے، لیکن ایک ہجرت کی جو سنت ہے اس کو میں مرنے کے بعد پورا کروں گا. چنانچہ قبر وہاں تھی، وہاں سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے. اس لیے اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت دے دے. اس محبت کو حاصل کرنے کا راستہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ہمارے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اس دعا میں ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزیں مانگی ہیں، 3 چیزیں، اور یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے. اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ محبت، اللہ کی اگر محبت چاہیے تو سب سے پہلا کام سچے طالب بنو، سائل بنو، بھکاری بنو. اسألک، یا اللہ میں سائل ہوں، بھکاری ہوں، منگتا ہوں، طالب ہوں، تیری محبت کے لیے بے تاب اور پریشان ہوں، تڑپ رہا ہوں تیری محبت کے لیے. سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تڑپ اور طلب دکھائے اور اللہ پاک سے رو رو کے مانگے اللہ کی محبت کو. ایک کام. دوسرا کام، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. دوسرا کام یہ کرے کہ جن کو اللہ سے محبت ہے ان سے محبت کرے. جن سے محبت کرے گا، جن سے محبت ہوگی، ان کی صحبت میں بھی بیٹھے گا، ان کی اتباع